اور یہ تمام میجرز جو ہیں یہ اسی دن سے لیے جا رہے تھے، جس میں سب سے پہلا میجر یہ تھا اسکریننگ ایٹ دا ایئرپورٹس۔ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے سینٹرل ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ، جس کی ہیلتھ چیک پوسٹ جو ہیں وہ تمام ایئرپورٹس پہ موجود تھیں۔ ان کے پاس کچھ اکوپمنٹ کی کمی تھی، وہ جو تھرمل گنز تھیں یا تھرمل سکینرز تھے وہ جو ہیں وہ فوری طور پہ پورے کیے گئے۔ 5 نئے اپ ڈیٹڈ تھرمل سکینرز جو ہیں وہ ان ایئرپورٹس پہ نصب کیے گئے، تھرمل گنز ان کو پرووائڈ کی گئی اور اسکریننگ کا مرحلہ اسی وقت سے جاری تھا۔ مگر اس میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ اسکریننگ جو ہے یہ ایک نان اسپیسیفک ٹیسٹ ہے جو کہ صرف آپ کا فیور چیک کرتا ہے۔ کرونا وائرس کا پیشنٹ فیور کے بغیر بھی وہاں سے گزر سکتا ہے اور کسی اور وجہ سے فیور والا پیشنٹ بھی آ سکتا ہے، اس لیے یہ ایک نان اسپیسیفک ٹیسٹ ہے۔ اس سے زیادہ ضروری جو چیز تھی جس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ نے فوکس کیا تھا وہ ان لوگوں کی ہسٹری تھی، ان کی ٹریول ہسٹری تھی، ان کے سمٹمز کی ہسٹری تھی اور ان کا ڈیٹا کلیکشن تھا۔ تو ان کا ڈیٹا جو ہے وہ گورنمنٹ نے کلیکٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ پھر ایئرپورٹ سے نیشنل ہیلتھ منسٹری میں ایک سیل بنایا گیا جہاں پہ ٹرانسفر ہوتا ہے اور وہاں سے پھر ان لوگوں کو 14 ڈیز تک کالز جاتی ہیں کہ جو لوگ اس وقت سمٹم فری تھے کیا ان کو کوئی سمٹم ڈیولپ تو نہیں ہوا۔ تو دس واز دا وے، اور یہ جب تک چائنا کے کیسز تھے اور ایئرپورٹس تک تھا ہم لوگ اس میں بہت حد تک جو ہے وہ اس کو کامیاب ہو گئے تھے کہ چائنا سے کوئی ایک سنگل کیس بھی پاکستان میں رپورٹ نہیں ہوا۔ ٹھیک، لیکن ڈاکٹر صاحب چائنا سے تو کوئی کیس رپورٹ پاکستان میں نہیں ہوا ہے، لیکن جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو زائرین ایران گئے ہوئے تھے وہاں سے آئے ہیں، وہاں پہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، تو کیا بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے جو مطلب لیک آف ارینجمنٹس تھیں وہ سامنے آئی ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو آئسولیشن میں رکھا گیا اور پھر ان کو جانے دیا گیا، اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں، سکھر میں ان کو وہاں پر ایک دفعہ پھر آئسولیشن میں رکھا گیا، ان کے دوبارہ ٹیسٹ کیے گئے، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پازیٹیو ریزلٹس آئے ہیں، کرونا پازیٹیو ٹیسٹڈ وہ ہوئے ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچستان میں انتظامات جو تھے وہ نامناسب تھے۔ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کرونا کا پیشنٹ جو ہے وہ کئی دفعہ 14 ڈیز سے پہلے اس میں کوئی سمٹم نہیں ہوتا ہے، نہ فیور ہوتا ہے، نہ زکام ہوتا ہے، نہ کھانسی ہوتی ہے، تو ایسے پیشنٹس جو ہیں ان کو انڈر آبزرویشن رکھنا ہی واحد حل ہوتا ہے۔ مگر اب جن لوگوں کے کوارنٹین پیریڈ وہاں پر پورے ہوئے تھے تو ان لوگوں کو گھروں میں تو بھیجنا تھا۔ اب اس کے اندر گورنمنٹ تو اپنا رول ادا کر رہی ہے، چاہے وہ بلوچستان گورنمنٹ ہو، فیڈرل گورنمنٹ ہو یا کسی اور پروونس کی گورنمنٹ ہو، اس کے اندر عوام کو ایک بہت پرو ایکٹیو رول پلے کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت کلوز چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص یا اس کا کانٹیکٹ جو ریسنٹلی دوسرے ملکوں سے ٹریول کر کے آیا، اسپیشلی ان ملکوں سے جہاں پر کرونا وائرس آلریڈی موجود ہے، تو ان لوگوں کو فوری طور پہ جو ہے جو 1166 کی ہیلپ لائن گورنمنٹ کی طرف سے ایشو کی گئی ہے اس کے اوپر فوری طور پہ وہ رپورٹ کریں۔ اب جو آ رہے ہیں لوگ ایئرپورٹس کے ذریعے پاکستان آ رہے ہیں، تو کیا ان کو وہیں پر ان گنز کے ذریعے ان کا فیور دیکھا جائے گا کہ فیور کیا ہے، یا اب آپ نے یہ طے کیا ہے کہ جی جو بھی کوئی آ رہا ہے اور ان کنٹریز سے آ رہا ہے، کیونکہ لینڈنگ سے پہلے کارڈ فل کروائے جا رہے ہیں اور تب تک جہاز کو جو ہے وہ آ کے بے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونے دیا جاتا کہ جب تک ان کی طرف سے وہ تمام پیسنجرز کی تفصیلات لے نہیں گئی ہوتی ہیں کہ ان کی ٹریول ہسٹری کیا ہے، تو جس کی ان کنٹریز سے آنے کی ٹریول ہسٹری ہے جہاں پر یہ وائرس پھیلا ہوا ہے، تو کیا ان کو ایئرپورٹ سے فوری طور پہ کسی آئسولیشن میں لے کر کوارنٹین میں لے کے جایا جائے گا یا ان کو گھر جانے کی اجازت دی جائے گی؟ دیکھیں میں آپ کو 3 دن پہلے تک کا ڈیٹا بتا رہی ہوں کہ کوئی 12 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی اسکریننگ کی گئی تھی ایئرپورٹ پہ، 4800 اور سم تھنگ فلائٹس تھیں جن کی اسکریننگ کی گئی تھی۔ تو یہ ہم سب کے علم میں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کوارنٹین میں رکھنا یا کوئی گورنمنٹ کے پاس فیسلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کرنا پاسبل نہیں ہوگا۔ یہ تو 3 دن پہلے کا ہے، اب میرا خیال ہے 1-1.5 لاکھ اور آ چکے ہوں گے اس عرصے میں۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ کا کام تو یہ ہے کہ ان کو پراپر گائیڈنس کرے، اور اگر ایئرپورٹ کے اوپر کسی کے اندر کوئی سمٹم نظر آتے ہیں یا اس کا فیور پازیٹیو آتا ہے تو ان لوگوں کو فوری طور پہ ہاسپٹل ٹرانسفر کرے اور وہاں پر ان کو آئسولیشن میں رکھ کے ان کو فردر آبزرو کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب پیمز ہاسپٹل اسلام آباد سے آج ہی پروگرام کے لیے آنے سے پہلے ہماری ایک جرنلسٹ ہیں، ان کی میں نے ویڈیو دیکھی جو انہوں نے خود سے ویڈیو بنائی، اس ویڈیو میں وہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ یہ جو آئسولیشن وارڈ بنایا گیا ہے پیمز ہاسپٹل میں، اس میں جب لوگ آ رہے ہیں یہاں پر ٹیسٹ کروانے کے لیے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ آپ پرچی بنوائیں، اور پرچی میں اگر آپ نے گزشتہ 14 روز میں کہیں باہر انٹرنیشنل ٹریول کیا ہے تو ہی آپ کا وہاں پر ٹیسٹ ہم کریں گے، نہیں تو آپ کو NIH میں جا کے وہاں پر 6000 یا 7000 کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، وہاں پر آپ کو وہاں سے ٹیسٹ کروانا پڑے گا۔ تو یہ لوگوں کو فیسلٹی دینے کے لیے تو پیمز ہاسپٹل از دا پلیس کہ جہاں سے وہ مفت میں ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ اب اگر وہاں سے کوئی نہیں افورڈ کر سکتا، باہر ٹریول نہیں کیا ہوا کسی نے، تو وہ جا کر 6-7 ہزار روپیہ دے گا۔
देखिए ये NIH जो है ये फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है और यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट्स या उनके फैमिली मेम्बर्स या जो भी जिन्होंने बाहर से ट्रेवल किया है उनकी तो बिल्कुल टोटली फ्री हो रहा है। और ना सिर्फ NIH में बल्कि पूरे मुल्क में 13 लेबॉरेटरीज गवर्नमेंट की तरफ से इस्टेब्लिश की गई हैं डिफरेंट शहरों में, जिसमें कराची है, लाहौर है, पेशावर, कोयटा, सियालकोट और मुल्तान, इन सारे शहरों में ये गवर्नमेंट की तरफ से टोटली फ्री ऑफ चार्ज जो है इनके लिए टेस्ट हो रहे हैं। पर अगर कोई अपने तौर पे करवाना चाहता है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए तो पॉसिबल नहीं कि अगर वो 22 करोड़ की आबादी के लिए जो है वो टेस्ट प्रोवाइड कर सके, क्योंकि लिमिटेड किट्स हैं। मगर यहाँ पर मैं ये भी बताती चलूँ कि NIH इस वक्त अंडर प्रोसेस है, बाहर से इक्विपमेंट मंगा ली गई है जो ज़रूरत जिसकी थी, और इंशाल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ अप्रैल हम लोग अपने प्राइमर्स यानी कि अपनी डायग्नोस्टिक किट्स जो हैं वो खुद बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अभी हमारे पास लिमिटेड किट्स हैं, इसलिए प्रोटोकॉल के तहत जो लोग कॉन्टैक्ट्स हैं ऑफ पेशेंट या जो बाहर से ट्रेवल कर आए हैं उन्हीं लोगों को फैसिलिटेट किया ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अब तक इस इशू को लेके कोरोना वायरस का जो एक आलमी इशू है इस पर अभी तक कौम को एतमाद में नहीं लिया है। अवाम प्राइम मिनिस्टर साहब की जुबानी सुनना चाहती है, सिर्फ ट्विटर की हद तक ही नहीं कि उनका ट्वीट आ गया या उसमें उन्होंने कह दिया कि घबराना नहीं है। लोग चाहते हैं कि देयर हैज टू बी एन एड्रेस टू द नेशन, जिस तरह इंटरनेशनली भी हुआ है कंट्रीज में। अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो इस तरह से एक टेलीवाइज्ड एड्रेस अपना दिया है, अपनी स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने जारी की है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कब आएगी? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर इसको कितना सीरियसली ले रहे हैं कि पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग सेहत के मौजू के ऊपर हुई है। दिस शोज द सीरियसनेस ऑफ द इशू ऑल्सो एंड सीरियसनेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। तो इसके फौरी बाद खान साहब ने ये कहा है कि मैं अपनी आवाम से खुद राब्ता करूंगा और मैं खुद उनको एड्रेस भी करूंगा। मगर मैं यहाँ ये बताऊं कि वो तमाम कोरोना के लिए जितने भी मेजर्स लिए जा रहे हैं, चाहे वो उसकी ट्रीटमेंट के हैं, उसके डायग्नोस्टिक किट्स के हैं, उसकी आइसोलेशन के, सोशल डिस्टेंसिंग के, इन तमाम मामला को प्राइम मिनिस्टर खुद ओवरसी कर रहे हैं। वो डेली बेसिस पे सिर्फ रिपोर्ट भी ले रहे हैं और वो डेली बेसिस पे इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं। वो तमाम अदारों से, तमाम प्रोविंसेस से, चाहे वो सिविल आला हुकाम है, अस्करी आला हुकाम है, प्राइम मिनिस्टर इज इन कांटेक्ट विद देम और वो हर मामले को जो है वो ओवरसी कर रहे हैं और 2-1 दिनों में इंशाल्लाह ताला वो कौम के सामने आके एड्रेस भी करेंगे। ठीक है। अब डॉक्टर साहब ये भी बताते जाइए कि क्या अब आने वाले दिनों में, अभी तो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की हद तक, सिनेमा घरों तक, शादी ब्याह की तकरीबात तक और इस तरह के और बड़े इज्तिमा तक ये पाबंदी आयद की गई है कि नहीं होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में क्या इस पर भी सोचा जा रहा है कि दफातर को बंद करने का ऐलान किया जाए या इस तरह के और कारोबारी मराकज़ को बंद करने का ऐलान किया जाए? देखिए, ये हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कि ये हमारी चीज़ कंटेन्ड रहे, मगर अभी किस तरफ हालात जाएंगे जिस तरीके, क्योंकि ये इतना, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट गो, कि ये मैं यहाँ पर बता दूँ कि पैनिक मत करें, क्योंकि 98% लोग जो हैं वो इसमें से टोटली रिकवर कर जाते हैं और 90% लोग तो वो हैं जिनको सिवाय पेनाडोल और एंटी एलर्जिक से किसी मजीद ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती। मगर उसके बावजूद ये कि ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है और अगर आने वाले दिनों में हमें लगा कि ये इस तरह से कॉन्टैक्ट जो है वो उसकी वजह से इसकी फैलने में ज़्यादा तेज़ी है, तो मे भी ऑफिसेस के अंदर भी कुछ मज़ीद जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं और जहां पर हो सकेगा वहां पे ऑनलाइन भी काम होगा और जैसे पॉसिबल होगा मेजर्स, शायद इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़े। ठीक, डॉक्टर साहबा हमें इस मौके पे ब्रेक लेनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। आपको इस्लामाबाद पहुंचना है तो इसलिए डॉक्टर साहबा से हमें इस मौके पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ना होगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे तो हम सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पर बात करेंगे और हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हुए ये भी जानेंगे कि कोरोना से बचाव के लिए हमें क्या करना है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।